الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. واجب احترام معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے مختلف اوقات میں مختلف احکام نازل فرمائے ہیں. کبھی نماز کا حکم، کبھی روزے کا حکم، کبھی حج کا حکم، کبھی زکوٰۃ کا حکم. موقع محل کے اعتبار سے احکامات نازل ہوتے ہیں، اور یہ احکامات کا نزول بندے کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کہ پریشان کر دے، تنگ کر دے، بلکہ اللہ جل شانہ احکام کے ذریعے سے اپنے بندوں اور بندیوں کو قریب کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اور بندیاں میرے حکم پہ لبیک کہیں، احکام کی ادائیگی کریں تو میں انہیں اپنے قریب کر دوں. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احکامات کی ادائیگی میں سب سے سرفہرست پہلے نمبر پر انبیاء علیہ السلام ہیں. جتنے احکامات نازل ہوئے 100% ان کو بجا لایا، لبیک کہا. تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جو بھی احکامات میں آگے بڑھا وہ اللہ کے قریب ہوا. جو تھوڑا بہت پیچھے رہ گیا تو وہ پھر پیچھے رہا. تو اس لیے احکامات کی ادائیگی، احکامات کا نزول یہ بندوں اور بندیوں کو قریب کرنے کے لیے. تو اس موقع محل کے اعتبار سے چونکہ یہ رجب ہے، شعبان ہے، رمضان آ رہا ہے، تو اس کے لیے ان تینوں مہینوں میں عام طور پر لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. غریب غرباء کی نظر ہوتی ہے، دینی مدارس والوں کی نظر ہوتی ہے صاحب نصاب لوگوں پر کہ وہ اپنے مال کا زکوٰۃ نکال کر اور غرباء فقراء کو دے کر ان کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کریں گی. تو اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا. اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم زمین والے پہ رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کر لو، اللہ رحم کر دے، اللہ فضل کر دے. اس کے لیے حضور علیہ السلام نے آسان نسخہ بتا دیا کہ تم زمین والوں پہ رحم شروع کر دو، آسمان والا متوجہ ہو جائے گا. آسمان والا متوجہ ہو جائے گا. تو زمین کی مخلوق میں سے ہر ایک ہی، چاہے وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، ذی روح چیز جو بھی ہے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، اچھائی کا برتاؤ. حدیث پاک میں ان کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں کہ ایک
کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے ایک فاحشہ فاجرہ عورت کی بخشش ہوئی، کتے پہ رحم کیا، حالانکہ معاشرے کے اندر کتا ایک نجس چیز ہے، پلید چیز ہے، انسان اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، لیکن اگر وہ کہیں ایسے مجبوری کی حالت میں ہو، پیاسا ہو، بھوکا ہو، کسی جگہ میں پھنس گیا ہو اور اس پہ رحم کھا کر آزاد کر دیا جائے، اس پہ رحم کیا جائے، تو اللہ جل شانہ کے رحم کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک بلی کی وجہ سے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی۔ بلی کا کام تو شرارت کرنا، شرارت اس کی بوٹی میں ہوتا ہے، کبھی ادھر چلانگ لگا دیا، کبھی ادھر لگا دیا، کبھی ایک چیز میں منہ کر دیا، کبھی دوسرے میں۔ تو ایسے گھر کے اندر ایک بلی تھی، اس کو گھر والی نے پکڑ کر باندھ لیا، رسی سے باندھ لیا۔ اب نہ خود کوئی چیز ڈالے اس کے سامنے اور نہ چھوڑے کہ اپنے لیے کوئی شکار کر دے اور کھائے پیے، وہ مر گئی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ تو نے میرے ایک مخلوق پہ ترس نہیں کھایا، لہذا آج تیرے اوپر بھی ترس نہیں کھایا جائے گا، جہنم بھیج دی۔ تو اس لیے یہ عام ہے کہ ارحموا من فی الارض، جو بھی زمین ہے، ارحموا من فی الارض، جو بھی ذی روح چیز زمین پہ اس پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو ایک آدمی چاہے کہ میرے اللہ جل شانہ میرے طرف متوجہ ہو جائے، میرے اوپر رحم کر دے، اپنے اخلاق کو اچھا کر کے اور ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، اچھائی کا برتاؤ شروع کر دے، اللہ جل شانہ رحم کی نگاہ سے دیکھ لے گا اور رحم کر دے گا، فضل کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اب برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دو، اور بھلائی سے جو بدلہ دیا جاتا ہے تو وہ بہت مؤثر ہوتا ہے اور موت تک انسان کو نیچے کر دیتا ہے۔ ازواج مطہرات میں ایک چیز تھی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ ایک طبعی طور پر، ان کو گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر اللہ پاک نے طبعی طور پر یہ ایک خصلت پیدا کی ہے۔ ایک آدمی اگر سوچے کہ بھائی وہ تو پاک عورتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں وہ تو پاکیزہ عورتیں، اس میں شک نہیں ہے پاکیزہ ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کی پاکی کا اعلان کر دیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہ قرآن کریم اترا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کے بارے میں کہ وہ پاکیزہ ہیں۔ اس لیے علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں کافرہ منافقہ ہو سکتی ہیں لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ پاکی بیان کی کہ پاک۔ تو لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی بیویاں دونوں کی کافرہ تھی لیکن فحاش قسم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کی پاکی کا اعلان قرآن کریم میں کیا کہ پاک لوگوں کے لیے پاک عورتیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ انبیاء پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں شروع سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نا اپنے لیے، خاص کر ان دنوں میں، الیکشن کے دنوں میں، کہ بے داغ بے لوث، حالانکہ بے داغ کوئی نہیں ہے، بے داغ صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہ بے داغ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ان کو بے داغ کہا ہے کہ گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام گناہ کی طرف نہیں جاتے، اگر گناہ ان کے طرف آئے تو اللہ جل شانہ درمیان میں نور کا دیوار حائل بنا دیتا ہے، پردہ کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے گناہ آیا، یوسف علیہ السلام نہیں کیا گناہ کے پیچھے، گناہ پیچھے آیا زلیخا کی شکل میں، لیکن اللہ جل شانہ درمیان میں حائل کر دیا۔ کیا فرمایا؟ لولا ارآ برہان ربی، لولا ارآ برہان ربی، حالات ایسے بنا دیے کہ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ جل شانہ کا برہان، وہ پردہ نہ ہوتا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا،
بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن لولا ارا برہان ربی، اللہ نے جو وعدہ کیا کہ گناہ تمہارے طرف آئے تو اس کو میں روکوں گا، حائل بنا دوں گا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ایسی ہے کہ وہ بے داغ ہیں، بے داغ۔ اس لیے کوئی اپنی زندگی کا کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی سے پاک و صاف گزاری ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کہ حضور علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی مشرکین مکہ میں گزاری، اور جب وحی الہی مل گئی، نبوت ملی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور کوئی دلیل نہیں، صرف اپنی زندگی پیش کی۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، 40 سالہ دور زندگی، یہ تھوڑی زندگی نہیں ہے، 40 سال بہت سارے، اس میں جوانی بھی آتی ہے، بچپنا بھی آتا ہے، تو بہت سارے حالات آ جاتے ہیں۔ تو اس سے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، سب کو جمع کر کے، کیف وجدتمونی، مجھے کیسے پائے۔ آج کوئی مجمع میں ایسا کہہ دے میں نے تمہارے اندر 20 سال گزارے، کیسے گزارے؟ پھر دیکھو جو دشمن ہوتے ہیں وہ سارے عیب نکال لیں گے، یہ تو نے کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، مشرکین مکہ میں اعلان ہو گیا کہ میں نے زندگی گزاری، کیف وجدتمونی، مجھے کیسے پائے؟ تو سب نے ایک جواب دیا، ایک زبان ہو کر، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بار بار تجربہ کیا، بار بار تجربہ کیا، سوائے سچائی، دیانت، امانت کے تیرے اندر کچھ نہیں پایا۔ ایک تو یہ کہ میں اپنی تعریف خود کر لوں، میرے یار دوست تعریف کر لے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ کہ دشمن تعریف کرے، دشمن تعریف کر لے، یہ ہوتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے بار بار تجربہ کیا، آپ کے اندر سچائی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں پایا۔ تو اس لیے بے داغ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی پیش کی۔ تو موقع محل کے اعتبار سے اللہ پاک احکامات بیچتے ہیں، اور یہ چونکہ زکوٰۃ کے مہینے ہیں تو اس اعتبار سے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، تو ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس پر تو بہت کچھ اللہ دے گا۔ فرائض کی ادائیگی پر تو اللہ جل شانہ بہت کچھ دے گا، تو نوافل کی ترغیب دے کر فرمایا کہ اس کو ذرا سوچو، نوافل پر جو اللہ پاک کتنا دے رہے ہیں تو فرائض پر کتنا خوش ہو کر دیں گے۔ اسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، مال دیا، طاقت دیا، کوئی ہنر دیا اور استعداد دیا، ہر چیز میں آتا ہے، جو بھی ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ اس میں کوئی دوستی، یار دوست کام آئیں گے، نہ اس میں کوئی سفارش چلے گی۔ دنیا میں اپنے کو چھڑانے کے لیے یہی حالات ہوتے ہیں، یا تو کوئی سفارش کر لیتا ہے، سفارشی دیکھ لیتے ہیں، یا تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کے بنا پر کہ ہو تو فلانے کا بیٹا نہ ہوتا آج میں تجھے یہ کرتا یہ کرتا، تو دوستی کے اعتبار سے خلاصی ہو جاتی ہے، یا کوئی لین دین ہو جاتا ہے، کچھ دینا پڑ جاتا ہے، لینا دینا ہو جاتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے، یا آخر یہ کہ زبردستی چھڑا دے۔ ثم لا ینصرون، قرآن نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ وہاں زور بھی نہیں چلے گا۔ ایسا دن جس میں نہ زور چلے کہ تو نہیں چھوڑتا ہے تو صبر کر، تو پھر زبردستی چھوڑا دوں، وہ کام ہی نہیں ہے۔ اللہ پہ کوئی زوراور نہیں، اللہ پاک سب پہ قوت والا، طاقت والا، زور آور ہے۔ تو یہ فرمایا اس دن سے پہلے کہ وہ دن آئے نہ اس میں خرید و فروخت کو لین دین ہوگا، نہ اس میں دوستی ہوگی، نہ اس میں سفارش چلے گی، نہ اس میں سفارش چلے گی۔
یہ قیامت کے دن مختلف حالات آئیں گے، مختلف حالات. پھر تو اللہ جل جو اجازت دیں گے، انبیاء علیہ السلام بھی پھر سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی کرے گا، چھوٹے بچے معصوم فوت ہو گئے وہ بھی سفارش کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بلوغ میں بچے بلوغ سے پہلے بچے فوت ہو جائے، چھوٹے بچے فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اپنے والدین کے دامن پکڑ کر جنت کی طرف کھینچیں گے. بڑی بات. دنیا میں تو غم ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن آخرت کا ذریعہ. اور ہم جنازے میں بھی کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وظہرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اے اللہ آخرت کے لیے میرے لیے ذخیرہ بنا دے. تو وہ ذخیرہ بنیں گے قیامت کے دن دامن پکڑ کر اور ان کو جنت کی طرف کھینچیں گے. تو ان کی سفارش قبول ہوگی تب. تو مختلف حالات ہوں گے، مقامات ہوں گے پھر تو. لیکن شروع میں ایک وقت ایسا آئے گا کوئی سفارش نہیں چلے گی. حالانکہ انبیاء علیہ السلام بھی رب العالمین کے سامنے نہیں جائیں گے. رب العالمین کے سامنے اللہ پاک بہت غصے میں ہوں گے. بندوں پر احسانات اور انعامات اور اللہ جل جلالہ کی کرم نوازی اور بندوں کی طرف سے حکم عدولیہ، اللہ پاک کو بہت غصہ آئے گا اس پر. میں نے کیا کیا، یہ کیا کر آئے. تو غصے لوگ سارے تنگ ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے اللہ آپ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے باپ اور انسانیت کے باپ، تو سفارش کر لے، حساب شروع ہو جائے. جو بھی فیصلہ ہو، جہنم میں جائیں جنت میں جائیں، لیکن فیصلہ شروع ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے. تو نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے آج رب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ وہ اپنے ایک غلطی سامنے لائے گا. ایک غلطی کہ اللہ پاک نے درخت کھانے سے روکا تھا اور میں نے کھا لیا. فنسیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو نسیان تھا، بھول گئے. اور بھول کی گناہ بھی نہیں ہے، تو بھول کے وہ تو خطا ہوتا ہے. خطا اور گناہ میں فرق ہوتا ہے. گناہ ہوتا ہے قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ. ارادے کے ساتھ انسان کوئی گناہ کر وہ اس کو کہتے گناہ. اور خطا کہتے بغیر ارادے کے، چلتے پاؤں پھسل گیا، ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی تو کیا خطائی سے گر گئی، خطائی سے. بھئی ویسے اچانک تیرے ساتھ میرے منڈا لگ گیا، پاؤں لگ گیا، اس کو خطا کہتے ہیں. تو خطا یہ گناہ نہیں ہے، تو خطا ہے. تو آدم علیہ السلام کا وہ دانہ کھانا، شجر ممنوع کھانا، یہ خطا تھی، گناہ نہیں تھا. کیونکہ گناہ سے تو انبیاء پاک ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک. میں نے ابھی عرض کیا کہ گناہوں سے پاک، گناہ کی طرف نہیں جاتے. اگر گناہ آئے تو اللہ روک دیتا ہے، گناہ کے درمیان حائل کر دیتا ہے. اس لیے تو آدم علیہ السلام تو اپنی خطا پیش کریں گے، میں اللہ جن کے سامنے کیسے جاؤں. اللہ پاک آج ایسے غصہ ہے کہ نہ پہلے نہ اس کے بعد ایسا غصہ ہوں گے. پھر لوگ آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. وہ بہت بڑے بہادر انسان، ساری دنیا کو چیلنج دے رہے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ. سب سے بڑا پہلوان حضرت نوح علیہ السلام ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، آؤ اپنے طاقت قوت کے ساتھ میرے مقابلے میں اپنے رب کو ساتھ لے کر فعلی اللہ توکلت، میں اپنے رب کو ساتھ لے کر آؤں گا تمہارے مقابلے میں. اور رات کو کیا کرتا ہے، مصلی پہ سجدے میں کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں نے تو چیلنج دے دیا لیکن میں تو کمزور ہوں، ایک تھپڑ کا بھی نہیں ہوں ان کا. میں نے تو آپ کی قوت طاقت کے بل بوتے پہ چیلنج دیا. اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میری مدد کر. ساری رات اللہ سے مانگ رہا، ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا، اللہ کو ساتھ کر کے. اور جب گیا تو اللہ جل شانہ نے ایک کو سب پہ غالب کر دیا، ایک کو سب پہ غالب کر دیا. اسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پہلوان حضرت نوح علیہ السلام، وہ بھی رب کے سامنے نہیں جائیں گے کہ میں کیسے جاؤں. میں نے میری بد دعا پر ساری دنیا غرق ہوئی تھی. میں نے بد دعا کی تھی کہ اللہ زمین پر کوئی گھر ایسا نہ ہو، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک گھر بھی دھرتی پر نہ رہے، ختم ہو جائے. اور اللہ پاک نے ایسے ہی کیا. ایسا پانی آیا پورے دنیا پہ، پانی 6 مہینے پانی کھڑا رہا. تو اس سے کہ میں آج رب کے سامنے نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، آخر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے
تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں، آج میں رب کے سامنے جاؤں، آج رب کے سامنے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں جا کر رب کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں، اور اس وقت اللہ جل شانہ مجھے وہ تسبیحات اور وہ دعائیں یاد کر، آج مجھے وہ یاد نہیں ہے، وہ اللہ کی وہ بڑائی تسبیحات تقدیس پڑھوں گا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک، پیارے محبوب سر اٹھائیے، سل توتا، مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا، سل توتا، مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اے اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ سفارش عامہ ہے، کافر کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، یہود کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے، مسلمانوں سب کے لیے حضور علیہ السلام کی سفارش ہوگی، اولین آخرین کے لیے۔ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، سارے لوگ جو ہے تنگ ہو گئے، یہ میدان محشر کی گرمی سے تنگ آ کر اے اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو اللہ جل شانہ غصے میں ہوں گے، ارشاد فرمائے گا کہ کس سے شروع کروں، حساب کتاب کس سے شروع کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عرض کروں گا اے اللہ صدیق اکبر سے شروع کر دو، سبحان تیری قدرت۔ شان صدیق اکبر بہت بڑی ہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سارا سب کچھ، یہ جو فرمایا نا کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو بھی میں نے تمہیں دیا، وہ ابوبکر نے پورا عمل کیا اس آیت پر کہ جو بھی اللہ نے اس کو دیا سارے صلاحیتیں حضور علیہ السلام کے مشن پہ خرچ کر دی۔ تو جب صدیق اکبر کو پیش کریں گے تو اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، جو نے میرے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، اچھائی کی، سب کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جس کا بدلہ نہ چکا سکا، اتنے بڑے احسانات کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا اور قیامت کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا غصہ۔ اس لیے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے وہ جو ہم نے تمہیں دیا۔ اس میں مال بھی ہے، استعداد بھی ہے، قوت بھی ہے، رائے بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ اپنی صلاحیت غلط چیزوں پہ نہ لگاؤ، دین پر لگاؤ، دین والوں کے ساتھ لگاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن کام آئے۔ اور پہلے اس دن سے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت، نہ یاری دوسری تعلقات، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کی قوت طاقت چلے گی، نہ کسی کی قوت طاقت چلے گی، طاقت میرے اللہ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، قوت طاقت ایک اللہ کی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، کافر ہی ظالم ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ترغیبات دی ہیں، ترغیب عام انفاق کا کہ نفلی صدقہ کرو، اور جب موقع آئے فرائض کی ادائیگی کا تو پھر زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ بھی دیا کرو، اس لیے کہ آج کی یہ خوشی، یہ جو مال دیا، سونا دیا، چاندی دی، کل قیامت کے دن کہیں عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے، کل قیامت کے دن پریشانی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ازواج مطہرات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھی۔ ازواج مطہرات جس کی بھی شان بیان کی جائے سب ایک دوسرے سے آگے۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کنگن پہنی ہوئی، سونے کے کنگن عورتیں پہنتی ہیں، سونا پہنتی ہے، چاندی سونا، اس کے محبت بھی ہوتی ہے کپڑوں کے ساتھ اور سونے چاندی کے ساتھ۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ام سلمہ کے ہاتھ میں کنگن ہے، سونے کے چمک رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا ام سلمہ یہ کنگن کیسے، یہ سونے کے کنگن کیسے پہنے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے جان کو خوبصورت بنایا آپ کے لیے۔ یہ قیامت تک آنے والے عورتوں کے لیے ام سلمہ نے سبق دیا کہ میک اپ کرو، جائز میک اپ، جائز میک اپ جو ہے نا وہ کرو، مہندی لگاؤ، دنداسہ کرو، سرما لگاؤ، لیکن کس کے لیے لگاؤ؟ ام سلمہ نے کہا اے یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو زینت خوبصورت بنایا، میک اپ جو کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے، خاوند کے لیے، صرف خاوند کے لیے اجازت ہے، یہ نہ ہو کہ شادیوں پر، نکاحوں پر اور خیراتوں پر جاتے ہوئے میک اپ کر کے لوگوں کو دکھائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ وبال بن جائے گا، سزا کی سبب بن جائے۔ اسے ام سلمہ نے سبق دے دیا کہ جائز میک اپ کرو لیکن خاوند کے لیے کرو، خاوند کے لیے اجازت ہے، باقی نہیں۔
تو عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ جب میک اپ کیا آپ کے لیے کہ آپ کو اچھی لگوں، ایسا آپ کو اچھی لگوں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو، سونا چاندی تو پہنتی ہو لیکن اس کی زکوٰۃ بھی دیتی؟ یا رسول اللہ مجھے تو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو مسئلہ معلوم نہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کر کے تیرے ہاتھوں میں ڈال دیا جائے گا، کل قیامت کے دن گرم کر کے ہاتھوں میں۔ تو جو عورتیں سونا چاندی پہن کر لے کر خرید کر اور اس کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن وہ عذاب کا سبب بن جائے گا، کانوں میں بھی اور گلے میں بھی، ناک پر بھی، جہاں جہاں بھی لگاتے ہیں وہاں تپا کر گرم کر کے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کو گرم کر کے پھر اس سے داغا جائے گا، گرم کر کے آگ، دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں گرم کر کے سرخ کر کے اور پھر اس کو داغا جائے گا اس کو۔ اس لیے زکوٰۃ بہت ضروری ہے، اور کم سے کم زکوٰۃ، زیادہ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ جل شانہ لاکھ روپے انسان کو دے دے تو 2500 دینا کیا مشکل ہے؟ لاکھ میں سے 2500 سونا ہے چاندی ہے، اس کا حساب لگاؤ، قیمت لگاؤ کتنی قیمت کا ہے، لاکھ کے حساب سے 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دو۔ اور یہ بھی وعدہ ہے اللہ کا، جو زکوٰۃ دے گا، خیر خیرات کرے گا، صدقات کرے گا، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ جی نے وعدہ کیا ہے، سودی لین دین کا تو میں خاتمہ کروں گا۔ سود بظاہر تو وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، 100 روپے دیے 150 لے لیے، ہاں جی 1000 دیے اسے 1500 لیا، نظر تو آتا ہے کہ بڑھ گیا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اس کو مٹا کے رکھوں گا، مٹا ختم کروں گا، اور صدقات خیر خیرات کرنے والوں کو بڑھا کر دوں گا۔ ویربی الصدقات، جیسے اپنے چھوٹے جانوروں کو پال کر بڑا کرتے ہیں نا، اللہ پاک ہمارے خیر خیرات صدقات کو بڑھا کر قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر کر کے دے گا۔ ایک کھجور کا دانہ صدق کے دل سے دیا، نیت سے دیا، تو کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسا اجر ملے گا، پہاڑوں جیسا اجر۔ تو اسے یہ ترغیب دی قرآن کریم نے نفلی صدقات کی، نفلی صدقات کی ترغیب یہ فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس کو دیکھو تیرے صرف زکوٰۃ دینے سے تو فارغ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی دے دو، پھر بھی اللہ نے تجھے صاحب نصاب بنایا، پھر بھی اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بستی والوں میں، اپنے دائیں بائیں دیکھو کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے، اپنے مال میں سے پھر بھی ان کا ہاتھ بٹھاؤ، پھر بھی کچھ کرو، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو لائے کر سامنے کھڑا کر کے اور ارشاد فرمائے کہ بندے دنیا میں مجھے بھوک لگی تھی، اب میں نے آپ سے کھانا مانگا، روٹی مانگی، آپ نے مجھے روٹی نہیں دی، توبہ توبہ یا اللہ، آپ تو کھانے سے پاک ہیں، سبحانک اللہم، ہر عیب سے پاک۔ یہ بھوک لگنا عیب ہے، پیاس لگنا عیب ہے، ننگا ہونا عیب ہے، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تجھے کیسے بھوک لگی؟ تجھے کہا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا بھوکا تھا، فلاں بندہ آیا وہ ننگا تھا، فلاں بندہ آیا پیاسا تھا، اور تو نے اس کو نہیں کھلایا، نہ پہنایا، نہ پلایا۔ اگر تو اس کو کھلاتا پلاتا پہناتا ایسا جیسے مجھے کھلاتا پلاتا، جو مجھے کھلا، تو اس لیے اللہ جل شانہ نفلی صدقات میں بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے وعدے ہیں۔ ایک دفعہ صدقہ دیا 70 دروازے مصائب کے اللہ روک دیتے، بند کر دیتے۔ بعض مرتبہ وعدہ ہے کہ ایک کا 10 دوں گا، 100 روپے دیتا ہے، کہتے ہیں 1000 کے تمے میں ہوتا ہے، ابھی 1000 آ جائے، ملتا نہیں ہے، تو وہ اللہ پاک کتنے مصائب کے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ ہزاروں سے بھی زیادہ اللہ پاک اس کے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ صدقات کے ذریعے سے بہت سارے آفات اور بلیات کو روک دیتے ہیں، بہت سارے آفات کو۔ ایک صاحب دھوبی تھا، کپڑے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو نقصان بھی کر دیتا تھا، لوگ تنگ آ گئے اس سے، عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے، عرض کیا کہ حضرت آپ اس کے لیے بد دعا کر لیں، کپڑے لے جاتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اور کوئی ہے نہیں کہ اس پہ دھلائے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ پاک اس کا ہلاکت کا بندوبست کر دے گا، اس کے بد دعا کی۔ اب وہ گیا کپڑے دھونے کے لیے، کپڑا دھوئے اور پھن باندھ لیا، اور پھر جب کھانا گھر سے آیا تو کھانے پر جب بیٹھا، ایک کتا آیا، دیکھنے لگا، یوں دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل میں آیا کہ جیسے مجھے بھوک لگی ہے، شاید یہ کتا بھی بھوکا ہو،
ایک روٹی اپنے روٹی میں سے اس کو پھینک دی. جلدی جلدی اس نے کھا کر پھر بیٹھ کر دیکھ رہا. اس نے سوچا کہ بھائی اس کا کام نہیں ہوا. دوسری روٹی پھینک دی, پھر تیسری پھینک, تینوں روٹی خود کھا کر چلا گیا. اور یہ اپنا کپڑوں کا فنڈ لے کر شہر میں آیا. لوگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے عرض کیا, یا اللہ کے نبی وہ تو ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا, آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے اس کے موت کا بندوبست کر دیا. کہا اس کو بلاؤ, وہ کپڑوں کا فنڈ بھی لے آئے. جب لایا اس کو کھولو, جب کھولا تو اس کے اندر ایک کالا سانپ اللہ پاک نے بھیجا تھا اس کے مارنے کے لیے. کہا یہ تو اللہ جل جلالہ تیرے مارنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا, لیکن تو بچا کیسے ہے, تو نے کیا عمل کیا؟ کہا میں نے تو اور کوئی عمل نہیں کیا. ایک کتا سامنے آیا, میں بھی بھوکا تھا, میں نے کہا شاید یہ بھی بھوکا ہو, میں نے اس کو کھلا دیا اپنا ایسا کا کھانا. اس لیے ہم ایک وقت کی بھوک ہوتی ہے نا, اگر زیادہ کچھ نہ ملے تو ایک وقت کی بھوک آ جائے گی اور دوسرے کے خیگا اوپر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. کہ اللہ پاک نے تیرے قتل کے لیے, مارنے کے لیے یہ سانپ بھیجا تھا, لیکن اس تیرے صدقے کی عمل کی برکت سے اللہ پاک نے تجھے بچا دیا, اللہ نے تیری حفاظت کر دی. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ بی بی, حسن حسین رضی اللہ عنہما, فضہ رضی اللہ عنہ, گھر میں 5 آدمی. حسنین بیمار ہو گئے, دونوں بھائی بیمار ہو گئے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منت کیا, اللہ کا میرے بچے ٹھیک ہو گئے, میں 3 روزے رکھوں گا. بچے ٹھیک ہوئے, 3 روزے تیرے لیے رکھوں گا. اللہ نے صحت دے دی, اب روزہ رکھا جی. جب مغرب کا ٹائم 5 چپاتی تیار ہو گئی, 5 روٹیاں, 5 آدمی 5 روٹی تیار, اور کھانے پر بالکل اب افطاری کا وقت قریب ہے. اللہ پاک کا امتحان آ گیا. ایک آدمی آیا, دستک دی, تمہارے گھر پہ آنکھیں ٹھنڈی ہوگی اور اللہ کے نام پہ مجھے کھلا دو, بھوکا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا اپنے نوکرانی وہ فضہ سے کہ بچی یہ کھانا میرے حصے کا کھانا جو ہے نا یہ محتاج کو دے دو, فقیر سائل کو دے دو. جب وہ روٹی لے کر جانے لگی تو فاطمہ بی بی اس میدان سے پیچھے کیسے رہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ, ہر کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی چپاتی بھی ساتھ ملا دوں. کہا اس میں کیا اجازت ہے, دے دو. تو حسنین نے کہا کہ ابو اگر اجازت ہو تو ہم بھی نہیں کھاتے ہیں. انہوں نے بھی اپنا حصے کی چپاتی دی. تو آج فضا نے کہا کہ میں ایک خادمہ ہو کر میں کیسے کھاؤں, میں بھی اللہ کے نام پہ دے دوں. 5 چپاتی لے کر دروازے میں سائل کو دے دی, چلا. کھجور کھا کر پانی پی کر گزارا کیا. اور پھر دوسرے دن جب کھانا تیار ہوا اسی طریقے سے پھر اللہ پاک نے دوسرا بھیج دیا سائل, غریب ہوں, بھوکا ہوں, محتاج ہوں, اللہ کے نام پہ 5 چپاتی باندھ کر دے دو. تیسرے دن پھر 3 دن ایسے گزر گئے. 3 دن کا فاقہ گزرا آل علی رضی اللہ عنہ پر. لیکن قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے آیتیں بھیج کر قیامت تک کے لیے ان کے فضائل ہم سنتے بیان کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کہ کھلاتے ہیں وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اس کی محبت میں کھلاتے ہیں, مال کی محبت میں, یا خود بھوکے محبت ہے کہ میں بھی کھاؤں, دل کرتا ہے, پھر بھی اپنی محبت کو چھوڑ کر مال کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں. اللہ کی محبت میں مسکینوں کو, یتیموں کو, اسیروں کو, قیدیوں کو. اور یہ کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے. کوئی اچھا کہے برا کہے اس کی پرواہ نہیں ہے, واہ کرے پھر نہ کرے پھر, اللہ کی رضا خاطر ہو. فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, شکریہ مکریہ کوئی نہیں, بس اللہ کی رضا کے لیے. تو 3 دن کا بھوک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور گھر والوں نے زندگی میں گزاری, لیکن قیامت تک کے لیے قرآن بن کر آیا, فضیلت بیان ہو رہی, انہوں نے یہ کیا, قیامت تک کے لیے اللہ کتنا اللہ خوش ہو گئے اس پر, کتنا 3 دن کی بھوک پر خوش. تو اس لیے اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں جب سائل آئے اور انسان اس کی ضرورت کو پورا کر دے, اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں, دیکھو میرے بندے نے. تو یہ حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے, حفاظت کا ذریعہ. ایک صاحب, دیکھو میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں
کہ اس کے گھر میں ایک خاص کھانے کے وقت پر ایک دستک ہوئی کہ تمہارے گھر پہ ذرا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، یہ بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ، کچھ کھلا دو۔ تو گھر والا بیوی نے کہا کہ ایسا کر لو، دسترخوان بھرا ہوا ہے، اس کو ہم کھا بھی نہیں سکتے، کچھ کھانا فقیر کو دے دے۔ اس نے کہا چپ، منہ بند کر دو۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، چپ منہ بند کر، کیوں دیں، عادت ہو جائے، کل پھر آئے گا۔ تو جو باہر نکلا اور فقیر کو 2-3 دھکے دے دیے، اور کوئی گھر تجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعض مرتبہ ایسے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، اللہ کے اس کے درمیان پھر حال نہیں ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے وہ آہ پہنچ جاتی ہے۔ اگی میں ایک جگہ پر امام تھا، ایک بڑا بابا تھا، اس کی یہ ران ٹوٹا ہوا۔ میں نے سب کو بابا کیسے ٹوٹا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سائل آیا دوپہر کے ٹائم، میں کھانا کھا کے آرام کر رہا تھا، اس نے دستک دی، پھر مانگنے لگا تو مجھے غصہ آیا، یہ دیکھو بے ٹائم آتا ہے۔ سوٹا لیا، اس کے پیچھے وہ شولگرے کہتے ہیں جہاں وہ چاول لگاتے ہیں، اس کے بنے پر دوڑ رہے، وہ آگے بھاگ رہا ہے۔ میں کہا اپنے حدود سے اس کو نکالوں گا، دوڑتا دوڑتا وہاں میں پھسل گیا، یہ ٹوٹ، وہ تو چلا گیا، لیکن ایسے آہ نکل گئی کہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو بہت تلاش کیا، اور جب بھی کوئی سال آتے باہر کے وہ تو نہیں ہے سر، معافی مانگ لوں، وہ اس کا پتہ نہیں چلا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اب جڑتا ہی نہیں، ایسے معذور پڑوں۔ تو ایسے بعض مرتبہ ایک آہ نکل جاتی ہے، تو یہ باہر نکلا، 2-3 دھکے دے دیے، وہ چلا گیا۔ اور ایسے اس نے ایک آہ کر دی، اس آہ کا اثر کیا پڑا کہ اس پر وبا عذاب آیا اور نیچے جا رہا تھا، دن بدن کم ہوتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ بیوی کو بھی طلاق دے دی، تو جا، میں تجھے نہیں رکھ سکتا۔ وہ نکلی باہر چلتی پھرتی، ایک گھر کے سامنے سے ایک بڑھیا عورت گزر دیکھ رہی تھی کہ ایک جوان عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، اب بیچاری پریشان ہے۔ پوچھا بچی کیوں پھر رہے گا؟ بس نہ مقام ہے، نہ جگہ ہے، نہ سایہ ہے سر پر۔ کہا میرا بیٹا ہے، آپ کو شادی کرا دوں گے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اس نے اپنے بچے کے لیے اس کے ساتھ مانگنی شادی کر لی۔ اللہ جل شانہ نے ایسا کیا، ان پہ حالات آئے، بڑے وسعت اور فراخی آئی، دسترخوان پر بیٹھے پہلے کی طرح، اور دروازے پہ دستک دی گئی، دستک، غریب ہوں، یتیم ہوں اور بھوکا ہوں۔ تو خاوند نے کہا، دوسرے خاوند نے کہا بیوی سے، یہ پورا دسترخوان لپیٹ کر سائل کو دے دو، یہ دروازے میں آیا نا فقیر، اس کو دے دو، ایک ٹائم نہ کھائے ہم نہیں مرتے ہیں، ایک ٹائم اگر ہم نے نہ کھایا ہم نہیں مرتے ہیں، دوسرے ٹائم کھا لیں گے۔ تو اسے کہا یا اللہ شکر ہے، پہلا خاوند بڑا کنجوس تھا، شکر ہے یہ تو ذرا سخی ہے۔ تو پورا دسترخوان اٹھا کر جب دروازے پر دیا، دیکھا تو وہ پہلا والا خاوند وہ چیخ لگا کر بے ہوش ہو گئی، خاوند کو دیکھ کر کہ ایسی وسعت کو، اور وہ اب در بدر پھر رہا۔ تو بے ہوش ہو کر جلدی آئے گھر والے، ہاتھ پر ملے، کہا کیا ہو گیا؟ ساحل نے کچھ کہا کچھ نہیں، بتاؤں تو تو بھی پریشان ہو جائے، نہ بتا سکے۔ کہا یہ ساحل میرا پہلا والا خاوند، ایسے کھاتے پیتے ہم بھی تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ ایسا ایک ساحل آیا اور اس نے مانگا، اس نے دتکارا، 2-3 دھکے بھی دیے، اس نے پتہ کیا، اس نے کہا ساحل نے کیا کہا؟ پتہ نہیں ساحل نے کیا کہا، چلا گیا۔ کہا اللہ کی قسم وہ ساحل میں تھا۔ یہ دوسرا خاوند کہتے اللہ کی قسم وہ میں تھا، اللہ پاک نے اس سے سب کچھ لے کر مجھے دے دیا، یہاں تک کہ بیوی بھی اس سے لے کر مجھے دے دی۔ تو میں کہا کرتا ہوں، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بیک در در کے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اور اس حالت ان دنوں کے اندر غریب غربا بھی آتے ہیں، دینی مدارس والے بھی آتے ہیں، اپنے بھی مدارس ہیں دربند میں، ان کا بھی خیال کیا جائے، پورے سال کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے زکوٰۃ میں سے حصہ کریں گے تو طلباء کا جو قرض کا بوجھ ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ آپ حضرات تعاون نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہمارے ساتھ بھی ہو، اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ بھی خوش طبعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور اگر نہیں دینا چاہتے تو بجائے کچھ کہنے کے معاف کر دو۔ قرآن کریم میں ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو، اذیت ہو۔ 10 روپے بھی دے دیے، 100 روپے بھی دے دیے، اور 2-3 باتیں بھی سنا دی، اوے اٹا کٹا مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ یہ دکھ کی بات ہے۔ وہ جانے رب جانے، وہ جانے رب جانے، نہیں کرتا ہے، مستی سے مانگتا ہے، کیا پتہ ضرورت سے مانگتا ہے، وہ جانے رب۔ تو کچھ نہ، تجھے روک دیا اللہ نے، تو قول معروف ہے، معاف کر بابا، دل نہیں کرتا معاف کر دو، پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی۔
معاف کر کے نا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ صدقہ دے کر 2-3 باتیں سنا دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آئے دل کرتا ہے دے دو, نہیں ہے تو معاف کر دو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.